نحمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر قربانی کے جانور کے بارے میں بیان کریں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، عیب اس کے اندر کتنا ہو تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر اتنا عیب ہو تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، اور تھوڑا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی۔ اگر کسی جانور کے اندر تھوڑا سا عیب ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی کرنا مکروہ ہوگی، لیکن قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں، جس کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گیا، اگر مینگ تو ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ اگر مینگ تو ٹوٹا ہے مگر تو ناجائز ہے، تو اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ تو جانور کا جب سینگ ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر ایک گوشت نما ایک چیز ہوتی ہے، اگر وہ بھی ساتھ ٹوٹ جائے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم ٹوٹا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ جس جانور میں جنون ہے اور وہ اس حد تک ہے کہ وہ گھاس وغیرہ چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر اس سے کم ہے وہ گھاس وغیرہ چرتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ خصی جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، یا ایسا جانور جس کے خصیے بھی کاٹ لیے گئے ہوں اور عضو تناسل بھی اس کا کاٹ لیا گیا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو تو انسا کی قربانی جائز ہے۔ خارشی جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ فربا ہو، یعنی کہ موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، اور اتنا لاغر کہ ہڈی میں مغز نہ رہا تو جائز نہیں۔ یعنی کہ ایسا جانور ہے جس کو خارش ہے یا بیمار ہے، یا وہ جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں رہا، تو ان جانوروں کا قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا جانور ہے اس کو خارش بھی ہے لیکن وہ جانور موٹا تازہ ہے، صحت مند ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مثلا بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔ اتنا لاغر کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یا چکی کٹی ہوں، یعنی عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر کان یا دم یا چکی تہائی یا اس سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر ایسا جانور ہے جس طرح دمبا ہے یا بھیڑ ہے، تو ان کی اگر چکی کٹی ہوئی ہے، اگر چوتھے حصے سے زیادہ کٹی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ناجائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور کہ جس کی چکی جو ہے وہ تہائی یعنی چوتھے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کا کان چوتھائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر چوتھائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنثی جانور یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ مثلا بھیڑ یا دمبا کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم مزید مسائل بیان کریں گے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔